بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدنی صورت تھی، اس کا اسلوب، اس کا انداز، اس کے گفتگو بحث وہ ذرا مختلف ہوتی ہے۔ اب ہم واپس مکے جا رہے ہیں، اور مکے میں آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین کے ساتھ بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور اس کا اسلوب بالکل مختلف ہے۔ اب یہ دور بھی بدل گیا ہے۔ جو پچھلی مکیات ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ مکی دور کے آخری 4 سالوں کی ہیں۔ اب جو مکیات ہم پڑھنے چلے ہیں یہ مکی دور کے درمیانی 4 سالوں کی ہیں، اور اس میں جو رد و قضا ہے اس میں وہ زیادہ توحید کے حوالے سے ہے، اگرچہ کہ اس میں رسالت کا ذکر بھی ہمیں ملے گا، بڑی تفصیل سے ملے گا، لیکن جو زیادہ زور ہے وہ توحید کے مضمون پر ہے۔ اور یہ سلسلہ چلا جائے گا جی سورہ دخان اور سورہ جاسیہ تک، بلکہ اس کے بعد وہ سورہ کون سی احقاف، سورہ احقاف تک یہ سلسلہ چلا جائے گا، یعنی مکیات کا سلسلہ۔ بیچ میں ایک وہ آئے گی سورہ، یعنی وہ اپنا احزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اتاری۔ قرآن کا ایک نام فرقان، یعنی حق کو باطل میں فرق کر دینے والی چیز، بالکل کلیئر کر دینے والی، کلیئرٹی والی چیز، علی عبدہ اپنے بندے پر۔ جیسے آیا تھا سورہ کاف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو یہاں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر اس نے فرقان اتاری، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ رسول سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے۔ تو یہ قرآن صرف عربوں کو خبردار کرنے کے لیے نہیں آیا، عالمین کو خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کون ہے وہ جو بابرکت ہے جس نے فرقان اتارا؟ وہ ہے جو بادشاہ ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نا آیتوں کا جو انداز بھی ہے، اسلوب جو ہے، اور جو مضامین بھی ہیں، وہ سورہ بنی اسرائیل سے بہت مشابہ ہیں۔ اس کی بھی آخری آیت بالکل یہی تھی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو اس نے بنایا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر اس شے کا ایک اندازہ مقرر کیا ٹھیک ٹھیک۔ یعنی اندازہ مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک باڈی بنائی، اس کو پوری پروگرامنگ کی، اس کی ایک عمر رکھی، تو ہر شے کو جس کام کے لیے بنایا گیا اس کے مطابق اسے ڈھالا گیا، اس کی تقدیر رکھی گئی، اس کے اندر قابلیتیں رکھی گئی، استعداد رکھی گئی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر، اس بادشاہ ارض و سما کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں الہ کا لفظ کس کے مقابل میں آئے ہیں؟ بادشاہ وہ ہیں، انہوں نے اوروں کو الہ بنایا ہے، یعنی اپنے بادشاہ یہ بنا لیے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، ایسوں کو جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، کوئی شے انہوں نے نہیں بنائی۔ وہم یخلقون، اور وہ خود بنائے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ اختیار نہیں رکھتے اپنے آپ کو بھی کوئی فائدہ پہنچانے کا یا نقصان کرنے کا۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں مارنے کا، نہ جلانے کا، زندہ کرنے کا، اور نہ ہی دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کا۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگوں نے یہ کہا، ان ھذا الا افک افترا، یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک گڑی ہوئی بات ہے۔ وآنہ علیہ قوم آخرون، اور اس کے گڑنے میں، اس کے بنانے میں، اس کو تخلیق کرنے میں ایک اور قوم نے ان کی مدد کی ہے۔ ان لوگوں نے آ کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکھا ہے دوسری قوم سے۔ فقط جاؤ ظلما وزورا، تو یہ اب آ گئے ہیں بے انصافی پر اور جھوٹ پر، یعنی یہ وہ پروپیگنڈے کی ٹیکنیک ہیں جو جان بوجھ کر جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ اب اس پر اتر آئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور انہوں نے کہا کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور کیا ہے؟ قرآن کھولو، یہ قصہ ہے نوح کا، یہ قصہ ہے قوم عاد کا، تو یہ سوائے کہانیوں کے کچھ نہیں ہے۔ اکتتبہا، جو انہوں نے کہیں سے لکھ رکھی ہیں، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور اس لکھے ہوئے سے یہ سناتے رہتے ہیں، یہ ان کو ڈکٹیٹ کرایا جاتا رہتا ہے صبح و شام، اور پھر یہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، وہ آ کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی فرمائیے اس کو نازل کیا ہے اس ہستی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہے۔ اس میں اشارہ کیا گیا کہ جو تم پروپیگنڈا کر رہے ہو، بیانیاں گھڑ کے آئے ہو، یہ جب تم بنا رہے تھے تو اسے معلوم ہے کہ تم نے کس مجلس میں بیٹھ کے یہ ساری کہانی بنائی ہے۔ انہ کان غفور الرحیمہ، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ جرم تمہارا ایسا ہے کہ اسی کے نتیجے میں ہلاک کیے جاؤ، لیکن وہ ڈھیل دے رہا ہے۔ وقالوا ما لہذا الرسول، انہوں نے ایک اور بات کہی، یہ کیسے رسول ہیں؟ یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں،
यमशी फिल अस्वाक, बाज़ारों में चलते फिरते, यानी तो रसूल वो होना चाहिए उसे खाना खाने के लिए ज़रूरत ही ना हो, वो तो बस वैसे ही उसका पेट भर जाए। और ये कि बाज़ार से जाके सौदा वो खुद लेके आए। हमारे नौकर चाकर लेके आते हैं, तो उसके लिए तो फरिश्तों को चाहिए कि उसके घर पहुंचा दिया करें। उसे अंगूर चाहिए तो वहाँ लग जाएं, उसे कोई और शय चाहिए तो वो घर में पहुँचे, तो इसे तो बाज़ार जाना पड़ता है। लौला उनज़िला इलैहि मलकुन, क्यों नहीं उतारा गया इस पर कोई फरिश्ता, फ़यकून माहू नज़ीरा, चलें कम से कम इतना तो होता, वो इसके साथ चलता खबरदार करता हुआ, लोगों आगे से हटो अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, और कोई शुफ करता, लोग उड़ भी जाते, आगे से हट, रास्ता साफ होता चला जाता, कोई प्रोटोकॉल होता तो फिर तो हम समझते। औ युल्का इलैहि कंजुन, या इस पर कोई खजाना उतारा गया होता, डाला गया होता, औ तकून लहू जन्नतुन, या इसका कोई बाग होता, या कुलु मिन्हा, उससे खाता। अल्लाह के खजाने में क्या कमी है? तो अगर उसका रसूल होता तो ये चीज़ें इसे मिलती। वकाल ज़ालिमून, और ज़ालिमों ने यहाँ तक कह दिया, इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मस्खूरा, कि तुम पैरवी नहीं करते मगर एक ऐसे शख्स की कि जिस पर जादू कर दिया गया है। कभी कहते थे शायर हैं जादू करते हैं, और कभी कहते हैं खुद इन पर जादू हो गया है। यानी जिस तरह की ये बातें करते हैं ये माकूल आदमी का काम नहीं है। ये लगता है कि किसी दुश्मन ने इनके ऊपर जादू कर दिया है, इसकी वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्जुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल, ए नबी देखिए ये कैसी कैसे मिसालें आपकी दे रहे हैं, कैसी कैसे आपके बारे में जो है वो ये नज़रियात पेश कर रहे हैं। फ़ज़ल्लू, तो ये गुमराह हो चुके हैं, फ़ला यस्ततीऊन सबीला, ये राह नहीं पाते। तबारकल्लज़ी, अल्लाह बड़ी बरकत वाला है। इंशा जाल लका खैरम मिन ज़ालिका, वो अगर चाहे तो आपके लिए इससे बहुत बेहतर आपको अता कर दे। जो इन्होंने कहा है ना ये होता है ये होता है, ये इससे बहुत बेहतर दे, और वो देगा आगे। जन्नातिन तजरी मिन तहत अल अनहार, आगे तो होगा ही, लेकिन यहाँ भी देना चाहता तो वो बागात दे देता जिनके दरमियान नहरें बहती। वह यजअल लका कुसूरा, और आपके लिए महल बनाता। बल कज़्ज़बू बिस्सा, असल बात यह है कि इन्होंने क़यामत का इनकार किया है। वह आतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअत सईरा, और जो क़यामत का इनकार करे उसके लिए हमने दोज़ख तैयार कर रखी है। इज़ा राअतहुम मिन मकानिन बईदिन, जब वो दोज़ख इनको देखेगी, अपने शिकारों को जो उस गज़ा बनने वाले हैं उसको, उनको देखेगी जब दूर से, समिऊ लहा तगय्युज़न व ज़फ़ीरा, तो ये उसको सुनेंगे, उसका गैज़, उसका झंझलाना और उसका चिल्लाना। मतलब इनको देख के धाड़ेगी, जैसे कोई शिकार अपने के लिए जो है ना वो धाड़ता है, शेर जैसे धाड़े, इस तरह वो दोज़ख इनके ऊपर धाड़ेगी। व इज़ा उल्कू मिन्हा मकानन ज़य्यकम मुकर्रनीन, और जब वो उसमें उल्टाए जाएंगे एक बहुत ही तंग जगह में, जंजीरों में जकड़े हुए भी होंगे, दाओ, वहाँ पे ये पुकारेंगे, हुनाले का सुबूरा, उसी जगह मौत मांगेंगे, अभी मौत आ जाए, हमारा किस्सा तमाम हो जाए। ला तदुल यौम सुबूरा, आज एक मौत क्यों मांगते हो? सुबूरम वाहिदा, एक, वदू सुबूरन कसीरा, बहुत सारी मौतें मांगो। यानी ये जो तुम्हारी ज़िंदगी है ये रोज़ मरना रोज़ जीना है, एक मौत से तुम्हारा किस्सा तमाम होने वाला नहीं है। और एक एक जो सज़ा है वो गोया खुद एक मुकम्मल मौत है, तो तुम्हारे लिए तो बहुत सी मौतें हैं। कुल ज़ालिका खैरुन, ए नबी इनसे कहो ये इंजाम बेहतर है, अम जन्नतुल खुल्दिल लती वुइदल मुत्तकून, या वो जन्नत बेहतर है जिसका वादा मुत्तकी परहेज़गार लोगों से किया जा रहा है। कानत लहुम जज़ा व मसीरा, ये बदला होगा वहाँ लौट कर जाने वाले जो मुत्तकी हैं उनका। लहुम फिया मा यशाउन खालिदीन, वहाँ उनका लिए होगा जो वो चाहेंगे और रहेंगे उसमें हमेशा। कान अला रब्बे का वादा मसूला, ये तेरे रब के ऊपर वो वादा है जो जिस पर गोया वो जवाबदेह है, वो पूरा करने वाला है इस वादे को। व यौम यहशुरुहुम, और जिस दिन वो इन्हें जमा करेगा, वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह, और उनको भी जिनको अल्लाह के सिवा ये पुकारते हैं, पूजते हैं, इबादत करते हैं जिनकी। फ़यक़ूलु, तो अल्लाह फरमाएगा, अंतुम अज़ललतुम इबादी, यानी उन लोगों को कि जिनको ये माबूद बना के बैठे हुए थे, वो जो नेक लोग हैं या जो अल्लाह के करीबी लोग हैं, उनसे अल्लाह पूछेगा ये मेरे बंदू को तुमने गुमराह किया? हाँ उलाए, इनको, हम ज़ल्लुस सबील, ये खुद ही रास्ते से भटके हुए थे। कालू, वो लोग कहेंगे जो अल्लाह के नेक बंदे थे, जिनको पीछे लोग खामखा जो है ना उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, तो वो कहेंगे सुबहानका, अल्लाह तू पाक है। मा काना यंबगी लना, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था, ये हमारे सोच से भी बात थी। अन नत्तखिज़ा मिन दूनिका मिन औलिया, कि तेरे सिवा हम दोस्त बनाते, हमारा दोस्त तो तू है, इनको हम क्यों दोस्त बनाते तुझे छोड़कर। वलाकिन मत्तातहुम, लेकिन ए अल्लाह तूने इनको ज़मीन में
خوشحالی دی، مال زیست عطا کیا، و آباہم اور ان کے آبا و اجداد کو بھی، حتیٰ نسوا الذکر اور یہ اپنی عیاشیوں میں اتنا پڑ گئے کہ تیری یاد سے غافل ہو گئے، یہ ذکر کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا اور یہ تباہ ہونے والی قوم تھی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ اب اللہ ان سے کہے گا کہ تم جو کہتے تھے نا کہ فلانے ہمارے اولیاء ہیں، فلانے ہمارے کام آئیں گے، کشتی پار لگائیں گے، تو انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، انہوں نے تو تمہارے دعوے کو رد کر دیا۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا تو اب تم استطاعت نہیں رکھتے کہ جو عذاب تم پر ٹوٹنے والا ہے اس کو ٹالنے کی، اور نہ ہی کوئی سے مدد حاصل کرنے کی، کوئی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ وَمَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اور تم میں سے جو کوئی ظلم کرے گا اسے ہم بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے نا، آج جس نے شرک کیا تو بڑا عذاب اسے ہوگا۔ ایک اور بھی ہوتا ہے، مثلا کوئی بندہ جیل چلا گیا، ایک نارمل روٹین ہے، وہاں پہ اس نے کوئی تھوڑی بہت روٹین سے ہٹ کر کوئی حرکت کر دی تو پھر وہ جیل کے اندر ایک اس کے لیے اور جو ہے نا سزا علیحدہ سے بھی ہوتی ہے، یعنی اسپیشل بڑا، اس سے بھی بڑا جو ہے نا وہ سزا اس کے لیے ہو گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ مگر وہ کھانا کھاتے تھے۔ وہ ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ سارے رسول کھانا کھاتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یہ بازار میں چلنے پھرنے سے کوئی بزرگی میں کمی نہیں واقع ہو جاتی، کوئی شان بندے کی گھٹ نہیں ہوتی، یہ تمہارا نیکی کا اپنا ہی کوئی تصور ہے کہ بندہ شادی کرے تو کہتے ہیں جناب یہ کوئی کیسا نیک آدمی ہے کہ جس نے شادی کر لی ہے۔ تو زیادہ نیک تو وہ ہوتا ہے جو شادی نہیں، وہ اتنا نیک تھا ساری زندگی شادی نہیں کی۔ تو یہ جو ہندوانہ قسم کے تصورات کو نئے نہیں ہیں، پہلے بھی تھے لوگوں کے، گویا اللہ کا رسول نہ کھائے نہ پیے نہ بازار جائے نہ کوئی کاروبار کرے پھر تو وہ نیک ہے، لیکن خدا نہ خواستہ دنیا کا کوئی کام وہ اگر کر لے، یہاں تک کہ کھانا ہی کھا لے، تب بھی سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی نیک آدمی نہیں ہے۔ تو تمام رسول کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، یعنی آزمائش بنا دیا ہے۔ کیا رسول آزمائش ہیں کافروں کی کہ ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا ایمان جانچ رہے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، اور کافر آزمائش ہیں رسولوں کی اور ان کے متبعین کی کہ وہ انہیں کو اذیتیں دے رہے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور تیرا رب سب دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کس پر کیا بیت رہی ہے وہ سب واقف ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اور کہا ان لوگوں نے جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں تھی، یعنی یہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کی آس توڑ، اصل میں ابلیس کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں رہی، یعنی وہ رحمت سے محروم ہو گیا، بود ہو گیا، لعنت ہو گئی، تو اب وہ کوئی اس کی ملاقات ممکن ہی نہیں۔ تو جن لوگوں کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رہی انہوں نے کہا لولا انزل علینا الملائکہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے؟ ایک غریب آدمی پر فرشتے اتر گئے، مال و دولت ہمارے پاس، سرداری ہمارے پاس، تو فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ او نرا ربنا یا ہم اپنے رب کو دیکھتے ہمارے سامنے آتا، وہ ہمیں بتاتا کہ یہ ہمارا رسول ہے۔ لقد استکبروا فی انفسہم اپنے دل میں انہوں نے اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی شے سمجھا ہے، یہ واقعی کوئی شے ہیں جیسے۔ وَأَتَوْا طُوًّا كَبِيرًا اور یہ بہت سر چڑی سرکشی کی ہے انہوں نے، شرارت بڑی شرارت پر اترے، سر چڑھے ہوئے ہیں۔ یوم یرون الملائکہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، کوئی اس دن ان کے لیے اچھی آس نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اور وہ کہیں گے کہ کوئی ایسی آڑ ہو، کوئی ایسی دیوار ہو، کوئی ایسی رکاوٹ ہو جو اس اللہ کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، یہ جو فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی آڑ ہو جائے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ اور ہم ان کے جو کام ہیں یعنی عملین بڑے بڑے کام جو انہوں نے اپنے تعین نیکیوں کے کام کیے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانا کوئی چھوٹا کام اس دور میں نہیں تھا، بہت بڑا کام ہے، تو ان کے ان کاموں کی طرف ہم بڑھیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا تو اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، یعنی یہ کہ ان اعمال کے اندر وزن نہیں ہوگا، جو ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا وہ سراب ثابت ہوں گے، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے آخرت میں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے نیت دکھلاوے کی تھی، اس کے پیچھے نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، اس کے پیچھے نیت آخرت کے اجر کی نہیں تھی، کسی دنیا کے فائدے کی تھی۔ تو یہ وہ جو مضمون ہے نا انما الاعمال بالنیات، اگر وہ اس کے پیچھے موٹیویٹنگ فورس ایمان نہ ہو، یعنی اللہ کو راضی کرنا،
آخرت کا بدلہ چاہنا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی کوئی معیار، کوئی جو کرائٹیریا مقرر کیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اسے انجام دینا، اگر یہ تین اس کے پیچھے جو ہے نا جذبات نہ ہوں وہ عمل رد ہو جائے گا جتنا بڑا ہو۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر، اس دن جو جنت والے ہوں گے وہ بہت خوب ہوں گے، بہت بھلائی میں ہوں گے، مستقرم و احسن و مقیلا، ٹھکانے کے اعتبار سے بھی اور دوپہر کیلولا کرنے کے اعتبار سے بھی۔ یہ بھی آپ یعنی دیہاتی زندگی کا معمول ہے کہ یعنی آپ کا ایک گھر ہے، وہاں سے آپ نکلے کھیتوں میں کام کرنے چلے گئے صبح، تو ہو سکتا ہے دوپہر کو واپسی ممکن نہ ہو، تو وہیں کھیتوں میں ہی کہیں کوئی کسی جگہ پہ کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ آپ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اسے سمجھیں کہ ان کو جو مستقر ہے، جو ان کا گھر ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ہوگا اور مقام مرتبہ سٹیٹس بھی بہت اونچا ہوگا، اور دوپہر کو جہاں پہ وہ آرام کیا کریں گے وہ جگہ بھی بہت شاندار ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادلوں کی طرح پھٹ جائے گا، جیسے بادل پھٹتے ہیں ایسے آسمان پھٹ جائے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتریں گے پے بپے ایک دوسرے کے آگے پیچھے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، اس دن وہ جو سچا بادشاہ ہے اللہ، وہ اس رحمان رحمتوں والا، اس کی بادشاہی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا، بہت بھاری ہوگا کافروں کے اوپر یہ دن۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ پر کاٹے گا، یعنی اپنے دانت اپنے ہاتھ پر گاڑ دے گا غم افسوس دکھ کے مارے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش کہ میں نے رسول والے رستے پر زندگی گزاری ہوتی، ان کی اتباع کی ہوتی، ان کی پیروی کی ہوتی، ان کے پیچھے چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی، کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بتائے ہوئے رستے پہ نہ چلا ہوتا، اللہ اور رسول کے رستے پہ چلا ہوتا۔ لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، وہ جو میرا دوست بنا ہوا تھا، ان ذکر، اللہ کی نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ جب وہ میرے پاس پہنچی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کو اسی طرح رسوا کرتا ہے، اسی طرح ذلیل کرتا ہے، پچھتاوے سے دوچار، وہ خود پچھتا رہا ہے، ابلیس ہے، وہ مایوس ہے، وہ ہر ایک کو اسی جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی، اس سے دوری اختیار کر لی تھی، اس کو مہجور کر دیا تھا، اسے چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے ذیل میں جو ہے نا، ویسے ذکر تو کافروں کا ہے، لیکن یہ کہ علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید کا جو تقاضے ہیں، یعنی کہ اس پر ایمان لایا جائے، اسے پڑھا جائے، جو اسے سمجھا جائے، جو سمجھا اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ ہے اصل میں قرآن سے جڑنا۔ اور اگر ان سے منہ موڑا جائے تو یہ قرآن سے ہجرت کرنے کے مترادف ہے۔ تو اصلاً ذکر تو کافروں کا ہے، لیکن وہ امتی بھی جو ان معاملات میں سستی اور قائلی کریں، درجہ بدرجہ جو ہے وہ بھی ماجور قرآن کے اس جرم میں شریک سمجھے جائیں گے۔ تو جب رسول کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی، اور آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کہانیاں سننے کے لیے تیار، دین کے نام پر بھی کہانیاں سننے کے لیے تیار، کہانیاں کرانے کے لیے تیار، دین کا ٹچ دینے کے لیے تیار، لیکن یہ کہ اللہ کی کتاب سے دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے یہ کتاب بلکہ کتاب سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کا پیغام سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہی وہ اقبال کہہ رہے ہیں نا، تو اصل ذلت و رسوائی کا سبب یہ ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ ترک قرآن ہے اگر یہ 5 کام جو ہے نا ان کا حق ادا نہ کیا جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہر نبی کے دشمن بنائے ہم نے مجرم گنہگار لوگوں میں سے۔ یہ بالکل یعنی پہلا حصہ وہی ہے جو سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یہاں تک تو بات وہی ہے۔ اور وہاں آگے یہ تھا کہ شیاطین الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان کو بنایا دشمن، یہاں اس کے لیے ایک لفظ آیا مجرمین۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب راہ دکھانے کے لیے بھی اور مدد کرنے کے لیے بھی خود ہی کافی ہے، اسے کوئی اور ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے وہ کافی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ قرآن یک بارگی سارے کا سارا اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا؟
یعنی یہ بھی اعتراض ہے، جیسے وہ اعتراض تھا یہ بھی اعتراض ہے کہ اللہ کا کلام ہوتا تو سارے کا سارا ایک ہی دفعہ آ جاتا. یہ تو لگتا ہے کوئی تجربہ ہوتا ہے، اس سے سیکھتے ہیں، پھر کوئی نئی بات اللہ آ جاتی ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تو العلیم ہے، الحکیم ہے، اسے تو پتہ ہے کل بھی کیا ہوگا. کم از کم مشرکین اتنا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا مستقبل کا علم بھی رکھتا ہے. آج کئی مسلمان اس طرح کی بات سوچتے ہیں، یا بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کو مستقبل کا علم تو نہیں ہے، تو وہ بھی تجربات سے سیکھتا ہے. تو یہ مطلب حد ہو گئی ویسے. تو اس وقت وہ مشرکوں یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو تو علم ہے، لہٰذا اللہ نے تو ایک ہی دفعہ اتار دینا تھا اگر اللہ کا کلام ہوتا. وہ اعتراضاً یہ بات کریں. اس کا جواب کیا دیا؟ کذالک، اسی طرح ہے، یعنی ہم نے ٹھہر ٹھہر کے اتارا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. ایک یہ کہ کوئی بھی مضمون جو ہے نا وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھایا جائے تو اچھی طرح دل میں جا کے بیٹھتا ہے. اسی لیے تعلیم تو کہتے ہی اس کو ہے نا، آہستہ آہستہ سیکھنے کو. یہ دنیا بھر میں تعلیم کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ درجہ بدرجہ سیکھا جاتا ہے. تو ایک تو اس لیے یہ کیا، وَرَتَّلْنَاهُ اچھا دوسرا یہ بھی ہوتا ہے، آگے آ رہا ہے وہ خیر، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا ہے ٹھہر ٹھہر کر، وقفے وقفے سے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ایک اس وجہ سے بھی کہ کوئی یہ نیا سے نیا مسئلہ کھڑا نہ کریں مگر ہم اس کا جواب بھرپور پوری تحقیق کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر سکیں. اس لیے بھی ہم نے سارا نہیں اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ یہ اعتراض کریں اور اس کے اعتراض کا ہم جواب بھی دیں. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس کو بہتر طور پر کھول کر ہم سمجھا دیں. وہ جو ہم نے سورہ حج میں مضمون پڑھا تھا کہ شیطان جو القاء کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو محکم کر دیتا ہے. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، وہ لوگ کہ جو جب جمع گھیر کر لائے جائیں گے دوزخ میں چہروں کے بل گھسیٹ کر، اولئک شر مکانا، درجے کے اعتبار سے وہ بہت برے درجے کے ہوں گے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور رستے کے اعتبار سے بہت بھٹکے ہوئے ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ان کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی ہارون کو ان کا بوجھ اٹھانے والا بنایا. وزیر بوجھ کو کہتے ہیں، وزیر بوجھ اٹھانے والا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، دونوں سے ہم نے کہا کہ دونوں بھائی جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو جب انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دی. وَقَوْمَ نُوحٍ، اور اسی طرح نوح کی جو قوم تھی، لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا. رسول تو ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہی آئے تھے، لیکن جو انبیاء ان کو پہلے سمجھاتے رہے. اغرقناہم، ہم نے ان کو ڈبو دیا. وجعلناہم للناس آیا، لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اسی طرح ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا. آگے تو اس سے بھی دردناک عذاب ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور اسی طرح جو معاملہ ہوا عاد اور سمود کے ساتھ، اور جو کنویں والے تھے. یہ کنویں والے، ان کی طرف کون سے رسول آئے یہ معلوم نہیں. یعنی ابھی تک ہمارے پاس یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک ذوالکفل جو رسول تھے ان کا میں کوئی یعنی خبر نہیں، اور ایک یہ اصحاب الرس، یہ کنویں والے کون تھے؟ کہتے ہیں یہ کوئی قوم تھی جس نے اپنے رسول کو کنویں میں لٹکا دیا، بند کر دیا تھا، تو پھر ان پر عذاب ٹوٹا اور یوں ان کو خلاصی ملی رسول کو. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس بیچ بہت سی ایسی جماعتیں آئیں جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا اور وہ ہلاک کی گئی. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان سب کو ہم نے مثالیں دے دے کے سمجھایا تھا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سب کو ہم نے اکھاڑ کر برباد کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ گزر آئے ہیں اس بستی سے، ہو کر آئے ہیں، یعنی دیکھ کر آئے ہیں جس بستی کے اوپر برا برساؤ برسایا گیا، یعنی پتھروں کی بارش کی گئی، وہ جو جدھر قوم جو لوط آباد تھی. افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ اس کو دیکھ نہیں آئے، یعنی ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا انہوں نے دیکھا؟ ان کے دیکھے بالا نہیں ہے. بل کانوا لا یرجون نشورا، اصل بات یہ ہے کہ انہیں دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے، یہ یقین ہی نہیں رکھتے کہ ان کا حساب کتاب ہوگا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں ایک ہی معاملہ کرتے ہیں کہ آپ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. یعنی یہ کہ بات توجہ سے کیا سنیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں. اور یہ ایک بات یہ بھی اشارہ کر کے گویا کہتے ہیں اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اچھا یہ ہیں وہ کہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر اتارا ہے. یعنی اس میں کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ انسانی ہیں، ان میں کیا کوئی اضافی بات ہے؟ کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں ہماری طرح کے؟ یہ ہیں وہ جو اللہ کے رسول بن کے، یہ تنزن کہتے ہیں، استزاحن کہتے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں.
ان قاد لیضلنا عن آلہتنا، یہ تو قریب تھے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بھٹکا دیتے، گمراہ کر دیتے، بچلا دیتے. لولا ان صبرنا، اگر ہم اپنے آلہہ پر صبر نہ کرتے. اب یہاں صبر کس معنوں میں ہے؟ جمے نہ رہتے، ڈٹے نہ رہتے، اپنے معبودوں کے ساتھ جڑے نہ رہتے، صبر نہ علیہا، اس پر قائم نہ رہتے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، تو جلد یہ جان لیں گے جب یہ عذاب کو دیکھیں گے. من اضل سبیلا، کہ رستے کے اعتبار سے گمراہ کون ہے، بھٹکا ہوا کون ہے، رائے ہدایت سے ہٹا ہوا کون ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنا الہ اپنی خواہشی کو بنا رکھا ہے. الہ کا معنی جو لوگ عام طور پر جس حد تک محدود رکھتے ہیں کہ جس کو سجدہ کیا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کے نام کی مالا جپی جائے، وہ الہ ہوتا ہے. کسی نے اپنی خواہش نفس کو یہ حیثیت کبھی دیے؟ اور مڑ کے اپنے آپ کو سجدہ بھی کرنا چاہیں تو کریں گے کیسے؟ تو یہاں الہ کس معنی میں آیا ہے؟ سوائے حاکم کے، یعنی جس کی اطاعت کی جائے، جس کا حکم مانا جائے، اور کسی معنی کی یہاں گنجائش نکلتی ہو تو تعبیر کر کے دکھائے. بے شک وہ جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والے سارے ہیلے اپلائی کر لے، کیسے نکلے گا اس سے؟ تو قرآن مجید اپنے مضمون کا تحفظ کرتا ہے. اگر کوئی بھی شخص صرف مغالطے میں مبتلا ہو تو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت اس کا ازالہ کر دے گی. لیکن ہوئی من ہی پاپی ہو تو پھر ایسی آیات سے وہ اوپر سرسری دیکھے گا، اوپر سے گزر جائے گا. وہ خیر ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے، چلے ایک آدھ آیت یعنی وہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. ذرا صرف ثواب کے لیے بھی تو کوئی آیتیں اتری ہیں نا، تو بس اس طرح کی آیتوں کو پھر ثواب کے لیے رکھ لیں، ہدایت کے لیے نہ رکھیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا نبی آپ اس کی ذمہ اٹھائیں گے جو جس کے جی میں جو آتا ہے وہی کرتا ہے، اس کا ذمہ اٹھائیں گے؟ یعنی یہ خاص وہ آدمی ہے میرا جسم میری مرضی والا. ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو سنتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں؟ یعنی یہ ان میں عقل والے ہیں ہی نہیں. انہم الا کالانعام، یہ نہیں ہے مگر چوپایوں کے مانند ہیں. اب یہ بات کیوں کہی مویشیوں کی مانند ہیں؟ حیوان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. وہ پانی کو دیکھے گا رسی توڑا کے بھاگے گا، وہ کوئی کھانے پینے کی چیز کو دیکھے گا، اسے کیا پتہ یہ اپنی ہے کہ بیگانی ہے. تو جیسے اس کا رویہ ہوتا ہے کہ بس جو من میں آیا وہ کر گزرو. کٹا کھل گیا، اسے کیا پتہ بھئی ادھر بچے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، وہ دودھ پئیں گے، وہ تو سارا پی جائے گا. اسے یہ بھی نہیں پتہ بعد میں یہ جلاب لگیں گے، وہ سب ہڑپ. تو حیوانوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں. انسانوں کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں، وہ روک کرتے ہیں، وہ رکتے ہیں. تو یہ حیوانوں کی مانند ہیں، سوائے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے اور ان کا کوئی مشن نہیں ہے. وہ نہیں کہتے یار، بعض لوگ ہوتے ہیں جینے کے لیے کھاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کہ زندہ رہیں گے تو کھائیں گے. کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں رستے کے اعتبار سے. الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ تیرا رب کیسے سائے کو لمبا کرتا ہے. ولاؤ یعنی جو سورج ڈھلتا چلا جاتا ہے سایہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہے تو اس کو بالکل ایک جگہ پہ ساکن کر دے. ظاہر ہے اس کے لیے پھر سورج کو ساکن کرنا پڑے گا، پورا نظام جو ہے ایک جگہ پہ روکنا پڑے گا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے جو دلیل بتائی ہے، یعنی جس پر یہ کھڑا ہے وہ سورج ہے. یعنی سورج ہے جس کے چلنے سے سایہ لمبا بھی ہوتا ہے اور گھٹتا بھی ہے اور ختم بھی ہو جاتا ہے. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم نے اس کو کھینچ لیا اپنی طرف سہج سہج سمیٹ کر. ویسے صبح بھی لمبا ہوتا ہے، پھر جوں سورج چڑھتا جاتا ہے تو وہ سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب نصف النہار پہ پہنچتا ہے تو بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر لمبا ہوتا چلا گیا. اور جب سورج اوجل ہو گیا تو سایہ بھی ختم ہو گیا، تو پھر اسے ہم نے آسانی سے سہج سہج سمیٹ دیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہی ہے کہ جس نے رات کو بنا دیا تمہارے لیے لباس. یعنی جیسے لباس تمہیں ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح رات گویا اللہ کی ایک بہت بڑی چادر ہے جو تم سب کو ڈھانپ لیتی ہے.
वन्नौम सुबाता, और नींद को तुम्हारे आराम और फ्रेश होने का ज़रिया बना दिया, ताज़ा दम करने का। वजाल नहारा नुशूरा, और उसने दिन को कर दिया उठ निकलने का जो है ना वो ज़रिया। अब भाग दौड़, मेहनत, मशक्क़त, तो कैसा अल्लाह ने निज़ाम चलाया। दिन को थको, उस थकावट से अब फ्रेश होने के लिए रात आ गई, नींद करो, सुबह उठो ताज़ा दम होके फिर अपनी एक्टिविटी शुरू कर दो। तो सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। ये सारा निज़ाम चला जा रहा है। वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, और वही है कि जिसने हवाएं चलाई अपनी रहमत से पहले खुशखबरी देने वालियाँ, यानी पहले ठंडी हवा आती है झोंके, उससे पता लग जाता है कि बारिश आ रही है, तो गोया वो खुशखबरी देने वाली हवाएं। वअंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, और वही है और हमने उतारा बुलंदी से पाक करने वाला पानी। ले नुखिया बेही बलदतम मैता, ताकि उसके ज़रिए से हम एक मुर्दा ज़मीन को भी ज़िंदा कर दें। व नुस्कियाहू मिम्मा खलकना नामा व नासिया कसीरा, और हम उसे पिलाएं जो हमने बहुत से चौपाए बनाए हैं, और बहुत से इंसानों को भी वो भी पीते हैं उसी में से। वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़क्करू, उस पानी को उनके दरमियान हमने चला दिया, फेर दिया है, यानी वो चक्कर खाता रहता है। वो उतरा, दरियाओं में बहा, समंदर में गया, बखारात बना, फिर उड़ा, फिर यही उसका साइकिल है जो चलता रहता है, खर्च नहीं होता। पानी वही है, बस आता जाता रहता है। तो हमने उसे इंसानों के दरमियान फेर दिया, और इसमें एक और काम भी वो करता है। आप ज़रा सोचें, जब पानी बरसा तो जितनी फ़ज़ा में आलूदगी थी वो उसने सारी धोई, साफ़ की। वो जो आजकल वो स्मोक सा हो जाता है वो सब साफ़ कर देता है पानी। इसका मतलब वो उसमें शामिल हो गया, पानी के अंदर वो सारी आलूदगी उसके साथ आ गई। उसके बाद जो साफ़ बारिश आई वो आपके पीने के काम आया। वो पहले वाला पानी तो जहरीला है कि उसमें वो सारी आलूदगी शामिल है, लेकिन ये पानी फिर यहाँ से खेतों को सैराब करता आगे गया। जब वो बखारात बना तो फिर डिस्टिल्ड वाटर बन के साफ़ पाक पानी बन के फिर ऊपर चला गया। ये हमने निज़ाम बनाया है। ले यज़्ज़क्करू, ताकि आप सोचो, जिसने ये इतना कारीगरी की है, तुम्हें दोबारा बना के उठा लेना उसके लिए क्या मुश्किल है, ताज़ा दम कर देना, फ्रेश। फ़ाबा अक्सर उन्ना से इल्ला कुफूरा, लेकिन लोगों की अक्सरियत नहीं है मगर कुफर ही करती, नाशुक्री ही करती। वलौ शेना लबासना फ़ी कुल्लि क़रयतिन नज़ीरा, अगर हम चाहें हर बस्ती में एक ख़बरदार करने वाला खड़ा कर देते, रसूल भेज देते। फ़ला तुतिल काफ़िरीन, तो ए नबी आप इन काफरों की बातों को पर कान न दें। इताअत करने का मतलब यह है कि इनके प्रोपेगंडे से मुतासिर न हो। वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, और इनसे जहाद करें, इस कुरान के ज़रिए से जहाद करें और बड़ा जहाद करें। इनके दलाइल की काट करें, तोड़ें, और इस कुरान के ज़रिए से तोड़ें। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन, और वही है कि जिसने चलाए दो दरिया, एक ये मीठा है प्यास बुझाने वाला है, वहाज़ा मिल्खुन उजाज, और ये दूसरा है खारा, ये इसका कड़वा पानी है, ये पीने के काम नहीं आता। वजाल बाज़ औक़ात ये दोनों मिले भी होते, चल रहे होते हैं। वजाल बैनहुमा बरज़खम व हिजरम महजूरा, और उनके दरमियान एक पर्दा और रोकी हुई आड़ पैदा कर दी। वो दोनों साथ साथ भी बहें तो आपस में मिक्स नहीं होते। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माए बशरा, और वही है जिसने इंसान को पानी से बनाया। फ़जालहु नसबम व सिहरा, और उसका जो है ना एक ददयाल भी रखा और एक ससुराल भी रखा। हसब नसब भी है उसका, ददयाल है, और एक उसका जो है ना वो ससुराल है। वकान रब्बुका कदीरा, और तेरा रब सब कर सकता है। यानी ये कैसे ये निज़ाम चल रहा है। वो दो आदमी जोड़ देता है, जब वो पैदा हुए उन्हें पता ही नहीं था कि आगे हमारा जाके क्या बनना है। फिर अल्लाह ताला उन्हें रिश्ता अज़वाज में जोड़ के तो इफ़ज़ाइश नस्ल के लिए उन्हें जोड़ा बना देते हैं, उनमें ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है कि जो शायद किसी दूसरे रिश्ते में ना हो। तो ये सब हमारी कुदरत के कमालात हैं। वकान रब्बुका कदीरा व याबुदून मिन दूनिल्लाह, उस अल्लाह को छोड़कर जो ये सारे इंतज़ामात करते हैं, वो उनको पुकारते हैं, पूछते हैं, इबादत करते हैं। मा ला यनफ़अहुम वला यज़ुर्रुहुम, जो न इनका कोई भला कर सके, न इनका कोई नुकसान कर सके, न फ़ायदा पहुँचा सकते, न ज़रर पहुँचा सके। वकान अल काफ़िर वाला रब्बिही ज़हीरा, बेशक जो काफिर है वो अपने रब से पीठ मोड़ रहा है, मुंह मोड़ रहा है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको नहीं भेजा मगर ये कि आप खुशखबरी देने वाला बनाकर और ख़बरदार करने वाला बनाकर। कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, ए नबी फरमाइए कि मैं तुमसे अपनी इस मेहनत के बदले में कोई उजरत नहीं मांग रहा, तुमसे कोई फ़ीस नहीं तलब कर रहा। इल्ला मनशा, मगर सिवाय इसके कि अगर कोई चाहे, अन यत्तखिज़ा इला रब्बिही सबीला, तो वो इख्तियार करे अपने रब की तरफ रास्ता। यानी मेरा अगर कोई लालच है तो वो ये है कि तुम अपने रब के साथ जुड़ जाओ,
یہ سارے میں محنت اس کے لیے تمہاری خیر خواہی میں کر رہا ہوں، تم سے میں تو کچھ نہیں طلب کر رہا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کیجئے اس زندہ جاوید ہستی پر جسے کوئی موت نہیں آنی، یعنی اللہ پر۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں کا حساب رکھنے کے، خبر رکھنے کے لیے وہ خود کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان سب کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا، یعنی یہ کہ اس کا نظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، پورے آسمانوں اور زمین اس کی حکومت کے تابع ہوئی۔ وہ جو وسع کرسیہ السماوات، یعنی اقتدار کی کرسی، اس کا اقتدار پھیلا ہوا ہے آسمانوں اور زمین تک۔ الرحمن، جو رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، جو خبر رکھتا ہے اس سے پوچھو۔ یعنی یہ اصل میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے اللہ سے تو واقف تھے اس نام سے، لیکن رحمان کا نام ان کے لیے نیا تھا، اس سے یہ تھوڑی بدکتے بھی تھے کہ آپ رحمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم نہیں، ومر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ جن کو اللہ نے پہلے علم دیا ہوا ہے، یعنی یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ان سے پوچھو، یہ سابقہ کتب میں بھی اللہ کا یہ نام موجود ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا گیا کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم کریں گے؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان کی نفرت میں اور بھاگنے ہی میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، جب اٹھیں گے تو یاد سے کر لیں۔ تبارک، اب یہ آخری رکوع ہے، اس کی پہلی 2 آیات جو ہیں وہ مشابہ ہیں، وہ ان آیات سے جو ہم نے سورہ بقرہ میں آیت الآیات کے عنوان سے جو پڑھی تھی، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور اس کے بعد بندہ مومن کا ایک نقشہ، یعنی اس کی شخصیت کے یا اس کی کردار کے جو اوصاف ہیں وہ نمایاں کیے گئے ہیں۔ وہ جو دل آویز شخصیت ہے مومن کی، تو اس کی جو ہے نا اوصاف کیا ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج رکھے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں ایک چراغ رکھا یعنی سورج اور چاند جو روشنی کرنے والا ہے۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار، اور وہی ہے کہ جس نے بنائے رات اور دن عدلتے بدلتے، لمن ارادہ، اور یہ سب اس نے کیوں کیا؟ ان کا مشاہدہ کر کے جو ارادہ رکھتا ہو، ان یذکر او ارادہ شکورا، کہ وہ نصیحت حاصل کرے، یاد دہانی ہو اسے، وہ اللہ کو پہچانے اور جو شکر گزار بنے، اللہ کے ان احسانات پر اللہ تعالیٰ کی شکری جو ہے وہ قدردانی کرے، اس کے لیے نشانیاں ہیں گویا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اللہ یاد آنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر جو ہے وہ اس کے میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ جو بندے ہیں جو اس طرح جو اللہ تک پہنچے ہوں، ان کا کردار پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں بچھ کر، یعنی اکڑ کر نہیں، سینہ پھیلا کر، گردن اکڑا کر نہیں، پاؤں پٹک کے نہیں، بلکہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان سے الجھتا ہے، اب یہ ظاہر ہے جاہل سے الجھنا، اس کے بیوقوفوں احمقوں والے سوالات وہ آپ کو غصہ تو دلائیں گے کہ آپ اسے منہ توڑ جواب دیں، اور یہ کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، لیکن یہ کہ میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اوائڈ کریں۔ اب اوائڈ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسے آپ کہیں کہ تو جاہل ہے، میں تیرے منہ ہی نہیں لگتا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھئی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں تجھے کوئی بات سمجھاؤں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے یہ پہلے کا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اب آج کے ہماری بات ختم، چھٹی۔ اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ آپ کے اندر بھی کچھ تکبر ہے، آپ ایسے آدمی کے لیے کوئی آپ یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار میں اب تم سے اپنے دماغ کی دہی نہیں بنوا سکتا، یہی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کی کوئی خیر خواہی ہے، اس وقت وہ چڑا ہوا ہے، جان چھڑائیں، لیکن اس طریقے سے چھڑائیں کہ کل کہیں اس کا موڈ سیدھا ہو، کوئی اسے ٹھوکر لگے، کوئی امکان پیدا ہو، تو آپ کا اور اس کا تعلق ایسا ہو کہ اس موقع پہ آپ اسے سمجھانے کے قابل ہوں۔ اب یہ والی حکمت عملی دیکھیں، جذباتی آدمی تو نہیں کر سکتا، ایک پختہ کردار کے آدمی کے لیے ہی
ایک ویژنری آدمی ہی یہ والا طرز عمل اختیار کر سکتا. پہلی بات ہی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مومن جو ہے نا کتنی ٹھوس شخصیت کا مالک ہوتے ہیں. یہ اصل میں ہم نے تو کالو سلامہ کا بھی مطلب یہ ہے نا اس طرح لیا ہے کہ در فٹے منہ، کہ جس سے بہت زیادہ ناراض ہوں تو اسے یہ آیت سنا دیتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی تو جاہل اور میں پہنچا ہوا بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ، ہمارا آپس میں خاصاں دی گل آمہ آگے مناسب نہیں کرنی، اور نیچاں دی آشنائی کو لوں فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا، لہذا میرا انگور میرے پاس اور تو ککر جا. اور وہ خاصاں دی گل آمہ آگے مناسب نہیں کرنی، میٹھی کھیر پکائی محمدہ کتے آنگیں ترنی، یہ ہے. تو اس کو اگر بندہ کہے یہ کالو سلامہ ہے تو یہ تو کتا بنا کے کسی کو پھر یہ کون سی سلامتی رہ گئی. تو یہ اس کو سمجھیں کہ یہ بات یہاں پہ کہی کیا گئی ہے، یعنی لٹھ مار کر علیحدہ نہ ہوں، اس بات کا امکان رہنے دیں کہ کل آپ اور وہ گفتگو کرنے کے قابل ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دوسری طرف یہ تو ایک پہلو ہو گیا. دوسری طرف اللہ سے ان کے تعلق کا معاملہ کیا ہے؟ وہ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور کھڑے قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، بستر پر نہیں. تھوڑا ہی وقت ہوتا ہے جو بستر پر ان کی پیٹھ لگے، نہیں تو اللہ کی یاد اس طرح ان کے دل میں مستولی ہوتی ہے کہ رات ان کی گویا رب کے حضور کھڑے یا قیام میں گزرتی ہے. والذین یقولون، یہ سب کر کے بھی وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو پھیر لے. وہ کسی مستی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہم نے اتنی عبادت کر لی کہ اب تو ہمیں جنت ملے ہی ملے، نہیں، ڈرتے رہتے ہیں اور رب سے عذاب کے ٹالنے کی دعا کرتے رہتے ہیں. ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا جو عذاب ہے، سزا ہے، وہ تو چمٹ جانے والی ہے، چپک جانے والی ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا بھی برا ہے اور تھوڑی دیر کا قیام بھی برا ہے. عام طور پہ دنیا میں بری سے بری جگہ پہ بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں تو پکنک ہوتی ہے. ایون وہ سیاچن گلیشیئر جہاں پتہ نہیں -50 ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی اگر آپ کو کوئی آدھے گھنٹے کے لیے ہیلی کاپٹر پہ لے جائے تو آپ کے بڑا ایڈونچر ہے. لیکن یہ کہ اگر 2 مہینے کی ڈیوٹی لگ جائے تو پھر پتہ لگے گا کہ سیاچن گلیشیئر کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا قیام جو ہے وہ پکنک بن جاتا ہے. لیکن دوزخ ایسی جگہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جائیں تو آپ کوئی وہاں انجوائے کریں، نہ، وہ دونوں اعتبارات سے بری جگہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور اگر خرچ کرتے ہیں تو بے جا نہیں اڑاتے، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے. اب دیکھیے یہ کتنا مشکل کام ہے، اس کے لیے کتنا جہاندیدہ ہونا ضروری ہے، تب آدمی جا کے یہ توازن قائم کر سکتا ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان وہ گزران کرتے ہیں، درمیان کھڑے ہوتے ہیں، یہ اعتدال ہوتا ہے. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے. ظاہر ہے تمام انسانوں کو قتل کرنا، کسی ایک کو بھی اللہ نے جو ہے نا منع کیا ہے. وَلَا إِلَّا بِالْحَقِّ، سوائے حق کے، یعنی قصاصاً قتل کیا جائے یا جو اور دین کی اجازت دیتا ہے. وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں کہ جو یہ ان کا ارتکاب کرے گا تو اس کو گناہ اس پر پڑے گا، اس کا اسے انجام جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس پر عذاب دگنا کیا جائے گا. اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کچھ ہوگا لیکن قیامت کے دن اس پر دگنا کیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں دوزخ میں خوار ہو کر، ذلیل ہو کر گرے گا، داخل ہوگا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے اس کے یہ ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا، اس کے بعد اس نے توبہ کی، یعنی پلٹ آیا، گناہ کو چھوڑ کے واپس آ گیا. وَآمَنَ، اس نے اپنے ایمان کو تازہ کیا. کیوں؟ گناہ کرتے وقت گویا ایمان رخصت ہو گیا تھا. حدیث میں آتا ہے لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. تو اس کا یعنی یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ قولی اور شہادت اور وہ جو قانونی اس ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو دل کا ایمان ہے وہ گویا اس وقت رخصت ہو جاتا ہے. تو پلٹ کے آنے کا مطلب ہے تجدید ایمان بھی کرنی ہے. اب آپ نے وہ جو بھی غلطی ہو گئی تھی، غفلت ہو گئی تھی،
تو تذکیر، اب دوبارہ یاد دہانی، اسے اثر نو تازہ کرنا. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس نے اپنا کام بھی ٹھیک کر لیا، اس گناہ کو چھوڑ بھی دیا، اصلاح بھی کر لی، توبہ تائب، شرمندگی بھی اسے ہو گئی. تو یہ اگر اس نے کر لیا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں میں بدل دے گا. ایک تو صاف بات ہوگی نا، جو وقت کسی برائی میں گزرنا تھا وہ اب اچھائی میں گزرے گا. لیکن یہ بھی ہے نا کہ اللہ جب آپ نے توبہ طائب ہو گئے تو یہ توبہ خود اتنا بڑا عمل ہے کہ جو شاید وہ جو بچنے سے بھی بڑی نیکی اور ثواب کا کام یہ ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور اپنا کام ٹھیک کر لیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اصلاً اللہ کی طرف مڑ کر توبہ اس نے کی ہے. ویسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سارا دن 27ویں رات کو پڑھتا رہے، ابھی آ رہی ہے، تو اس سے توبہ نہیں ہوگی. اس کام کو چھوڑ کے اللہ کی طرف پلٹ کے اپنے اصلاح کر لی، یہ ہے جس نے سچ مچ توبہ کی اور استغفار کیا ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ کہ جو کسی جھوٹ پر موجود ہونا بھی گوارا نہیں کرتے. ایک تو نا جھوٹی گواہی دینا، جہاں پہ جھوٹ ہو رہا ہو وہاں ٹھہرنا بھی انہیں پسند نہیں ہوتا، بیزار ہو جاتے ہیں، اس جگہ پہ رکنا پسند نہیں کرتے. ان کے اندر جو ہے نا ایک اس سے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہاں موجود ہونا بھی گوارا نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور کسی بیکار بے مقصد کام پر سے اگر ان کا گزر ہو، ظاہر کون سا کام ہو سکتا ہے بیکار بے مقصد جس سے گزر ہو؟ کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ مداری بیٹھا ہوا، کوئی اپنا بندر لے کے، کوئی ریچھ لے کے، کوئی سانپ لے کے بیٹھا ہوا ہے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا بلے لے کے ٹھا ٹھا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی بات ہے. وہ بھی ایک جو ہے نا وہ دلکش نظارہ، یہ بھی ایک دلکش نظارہ. سودا انہوں نے بھی بیچنا ہوتا ہے، آخر میں اپنی پوڑی نکالتے ہیں. اور یہاں بھی ہر اوور کے بعد سودا بیچنے والے آ جاتے ہیں، جسے آپ ایڈ چلانا کہتے ہیں. تو اصل میں تو سارا اہتمام اس کے لیے کیا گیا تھا، کھیل دکھانے کے لیے تو نہیں کیا گیا تھا. تو یہ ایسے کسی لغو بیکار بے مقصد کام پر سے ان کا گزر ہو، مرو کرامہ، اس سے بہت عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں، یعنی اس میں پھنس نہیں جاتے، اس میں کوئی اٹریکشن محسوس نہیں کرتے. ان کا وقت بہت قیمتی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، ایک ایک لہجہ اگر بیکار گزرا تو وہ تمہارے ناکامی کے اوپر مور تصدیق ثبت کرتے ہوئے گزرا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو فضول کاموں میں یہ صرف نہیں کیا جا سکتا، بامقصد کاموں میں لگایا جائے گا. گویا ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، نصب العین ہوتا ہے، اس مقصد کے علاوہ بے مقصد کاموں میں وہ نہیں الجھتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جنہیں جب اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا، تذکیر کی گئی، نصیحت کی گئی، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ ان آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرے. یعنی جیسے کسی کو نظر نہ آتا ہو تو اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یا کسی کو سنائی نہ دیتا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سنتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر نصیحت اخذ کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، یہ سب کرنے کے بعد وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں میں سے یا ہمارے جوڑوں میں سے، کیوں دونوں طرف ہو جائے بات، بیویاں بھی یہ دعا کر سکتی ہیں، ہمارے جوڑے میں سے ہمیں عطا فرما، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں میں سے ہمیں عطا فرما، قرۃ اعین، ایسے جن سے ہماری آنکھ ٹھنڈی ہو، جنہیں دیکھ کر ہمیں سکون آئے، قرار آئے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے آ رہا ہے وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقی لوگوں کا امام بنانا. یعنی آخرت میں جب تیری عدالت میں کھڑے ہوں تو ہماری جو نسل پیچھے کھڑی ہو وہ فساق کی نہ ہو، وہ فجار کی نہ ہو، تیرے باغیوں کی نہ ہو، تیرے نافرمانوں کی نہ ہو، کوئی چوروں کی نہ ہو، کوئی لوگوں کو دھوکہ دینے والے ظالموں کی نہ ہو، ہمارے پیچھے متقی کھڑے ہوں. اب بالفرض اگر متقی نہیں کھڑے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا آنکھوں کا کانٹا ہے؟ تو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی انہیں متقی بنا، کل ہم ان کے آگے تیرے حضور پیش ہوں. اولئک یجزون الغرفہ، جن کا یہ نقطہ نظر ہو زندگی کے بارے میں، جن کی سوچ ایسی ہو، جن کے خیالات ایسے ہوں، جن کا کردار ایسا ہو، جو اس سوچ میں ڈلے ہوئے ہوں، وہ ہیں کہ جن کے لیے وہاں پہ ہوں گے بالا خانے، بدلے میں انہیں ملیں گے بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، جو ڈٹے رہے اپنے اس موقف کے اوپر، اس کے بدلے میں انہیں اللہ تعالیٰ بالا خانے عطا کریں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پہ انہیں جو لینے آئیں گے، یعنی جو ویلکم کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، وہ وہاں انہیں سلامتی کی دعا دیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے.
یا آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کو اسی سلامتی کی دعا دیں گے۔ حسنت مستقرم و مقامہ، وہاں بور نہیں ہوں گے، وہاں مستقل رہنے کے اعتبار سے بھی وہ جگہ بہت بہترین ہے، وہ عارضی قیام کے لیے بھی بہترین ہے۔ قل ما یابا بکم، یعنی جیسے کوئی شے عارضی طور پر جہاں پہ جائیں تو آپ انجوائے کرتے ہیں، وہاں ہمیشہ رنگ بدلتا رہے گا، آپ کی وہ لذت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ قل ما یابا بکم ربی، اے نبی فرما دیجئے۔ اصل میں یہ جو آخری آیت ہے نا، اس کا تعلق پہلی آیت کے ساتھ ہے۔ پہلی آیت کیا تھی؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتاری تاکہ وہ سارے جہان والوں کو خبردار کر دے۔ اب خبردار کرنے کے لیے وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، بھائی سنو تمہارے رب کا یہ پیغام آیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم کوئی بڑی چیز ہیں جی، ہمارے رب نے ہمارے پیچھے اپنا رسول لگا دیا ہے، تو وہ جو ہے نا اپنا وزن کرا رہے ہیں بھاری، تو وہ بتایا تم اتنی کوئی شے نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اہتمام حجت کرنے کے لیے یہ سارا اس نے اہتمام کیا ہے۔ کل اے نبی نے بتا دیں، ما یابا بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہ سوچو کہ جو میں تمہارے پیچھے پھر رہا ہوں تو تمہارے بغیر رب کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں تمہاری۔ لولا دعاؤکم، اگر تم پر اہتمام حجت کرنا نہ ہوتا پیش نظر، یعنی تمہیں پکارنا، تمہیں دعوت دینا، اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا، خبردار کرنا پیش نظر نہ ہوتا، تو یہ سارا کچھ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں یہ تم پر حجت قائم کرنے کے لیے میں سارا کر رہا ہوں۔ فقط کذبتم، تو میں تمہیں پہنچا چکا اور تم جھٹلا چکے، تم انکار کر چکے، تم اسے رد کر چکے۔ فسوف یکون لزاما، تو اب پھر ٹکراؤ ہو کے ہی رہے گا، وہ تمہیں جو بھی اللہ کا عذاب ہے وہ آ کے تم سے چمٹے گا اور وہ تمہیں لگ کے رہے گا اور اس سے مٹبھیڑ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے گویا جو غزوہ بدر سے لے کے تو فتح مکہ تک یہ مٹبھیڑ ہی ہوئی ہے نا، پھر وہ اس کا انجام انہوں نے بھگتا اس انکار کرنے کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔